دیکھیں وکیل صاحب، صاف بات ہے مجھے اس ڈرامے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دادا جی پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ لکھ گئے ہیں، لیکن میں اس لڑکی سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ زاویار نے غصے میں فائل میز پر پٹکی۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ زاویار کے ابو مراد صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور صوفے پر ٹیک لگا لی۔ بیٹا، غصہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے مناہل سے شادی نہ کی تو یہ حویلی اور آدھا بزنس ہاتھ سے نکل جائے گا، سب کچھ ٹرسٹ میں چلا جائے گا۔ تو چلا جائے ابا، کم از کم اس خاندان سے پیچھا تو چھوٹے گا۔ آپ کو یاد ہے نا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ ابا خود کہتے تھے کہ وہ لوگ دھوکے باز ہیں، اب مرتے مرتے انہیں ان پر اتنا پیار کیوں آ گیا؟ زاویار کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ زاویار بھائی، بات صرف پیسوں کی نہیں ہے، عزت کی بھی ہے۔ وکیل صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا، آپ کے دادا چاہتے تھے کہ یہ پرانی لڑائی ختم ہو جائے۔ انہوں نے وصیت میں صاف لکھا ہے کہ مناہل اس گھر کی بہو بنے گی، تبھی جائیداد آپ کے نام ہوگی۔ بہو بنے گی؟ زاویار طنزیہ ہنسا۔ وہ لڑکی جو شکل سے ہی لڑاکا لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ مان جائے گی؟ اسے تو ہم لوگوں کے نام سے چڑ ہے، وہ مانے یا نہ مانے تمہیں اسے منانا پڑے گا۔ مراد صاحب کی آواز میں سختی آ گئی۔ تمہارے پاس 1 مہینہ ہے، اگر یہ حویلی نیلام ہوگی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ جاؤ اس سے بات کرو، اسے پیسوں کا لالچ دو یا کچھ بھی کرو، بس اسے راضی کرو۔ زاویار نے دانت پیسے اور وکیل سے ایڈریس مانگا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اس کے پاس، دیکھتا ہوں کتنے نخرے دکھاتی ہے وہ۔ دوسری طرف ایک چھوٹے سے گھر کے کچن میں مناہل پیاز کاٹ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس کی امی زبیدہ بیگم پاس ہی بیٹھی پریشان دکھ رہی تھی۔ مناہل پتر، یہ وکیل بار بار فون کر رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے دادا کے بھائی کے مرنے کے بعد کہیں وہ لوگ ہمیں تنگ نہ کرنا شروع کر دیں۔ زبیدہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ مناہل نے ہاتھ دھوئے اور دوپٹے سے منہ پونچھا۔ امی، آپ کیوں اتنا سوچتی ہیں؟ ہمارا ان سے رشتہ ہی کیا ہے؟ ابا کے جانے کے بعد انہوں نے کبھی مڑ کے دیکھا ہمیں؟ اب وکیل آئے یا کوئی اور، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ بڑے لوگ ہیں مناہل، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ باہر والے دروازے پر زور زور سے کنڈی بجی۔ مناہل حیران رہ گئی، اس وقت کون آ گیا؟ وہ باہر نکلی اور جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک لمبے قد کا بڑے ٹور والا لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی اکڑ تھی جیسے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہو۔ جی، کون ہیں آپ؟ مناہل نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں زاویار شاہ ہوں، اس نے بڑے روب سے اپنا نام بتایا۔ اندر آنے دو گی یا یہیں کھڑے کھڑے میرا انٹرویو لوگی؟ مناہل کو اس کا انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ دیکھیں مسٹر زاویار، جو بھی ہیں آپ، پہلے بات کرنا سیکھیں۔ میرے گھر میں ایسی بدتمیزی سے کوئی نہیں آتا۔ بتائیں کیا کام ہے؟ زاویار کو امید نہیں تھی کہ یہ لڑکی اسے یوں جواب دے گی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور لہجہ تھوڑا بدلا۔ تمہارے دادا اور میرے دادا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ فائل پکڑو اور اسے پڑھو، تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ اس نے فائل مناہل کی طرف بڑھائی۔ مناہل نے شک کی نظروں سے اسے دیکھا اور فائل کو لے کر وہیں کھڑے کھڑے پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کا پارا ہائی ہوتا گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مناہل نے غصے سے فائل بند کی۔ آپ کے دادا نے میری زندگی کا فیصلہ کیسے لیا؟ میں آپ سے نکاح کیوں کروں گی؟ مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے۔ زاویار ایک قدم آگے آیا اور نیچی آواز میں بولا، دیکھو مناہل، مجھے بھی تم سے شادی کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اس گھر کی قسطیں ابھی باقی ہے اور تمہاری دادی کے علاج کے لیے تمہیں پیسے چاہیے۔ اگر تم نے یہ پیپر سائن نہ کیے اور مجھ سے نکاح نہ کیا تو تمہارے پاس یہ گھر بھی نہیں رہے گا۔ مناہل کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے پتہ تھا کہ مالی حالات واقعی خراب ہیں، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ تو آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ دھمکی نہیں، سچ بتا رہا ہوں۔ زاویار گھڑی دیکھتے ہوئے مڑا۔ کل میں دوبارہ آؤں گا، سوچ لو، حویلی میں ملکہ بن کے رہنا ہے یا سڑک پہ آنا ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ مناہل وہیں کھڑی فائل کو گھورتی رہی۔ اس کی امی اندر سے بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہو مناہل، کون تھا وہ؟ مناہل نے فائل چھپا لی اور زبردستی مسکرائی۔ کوئی نہیں امی، بس کوئی راستہ پوچھ رہا تھا، آپ اندر چلیں۔ لیکن مناہل جانتی تھی کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ مناہل نے فائل اپنے کمرے کی الماری میں سب سے نیچے چھپا دی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، لیکن مناہل کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ اسے زاویار کی وہ مغرور شکل اور اس کی کہی ہوئی باتیں بار بار یاد آ رہی تھی۔
मलका बन के रहना है या सड़क पे आना है? उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। कितनी आसानी से कह गया वो ये सब। उसे क्या पता कि इज्जत क्या होती है। रात के खाने पर मिनाहिल बहुत ही खामोश थी। उसकी छोटी बहन सारा जो कॉलेज में पढ़ती थी उसे गौर से देख रही थी। आपी, आपकी प्यास अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? आंखें अभी भी सुर्ख हैं। मिनाहिल ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं सारा, बस थोड़ी थकन है और कुछ नहीं। तुम अपनी पढ़ाई का बताओ, टेस्ट कैसे हुआ? टेस्ट तो अच्छा हो गया, लेकिन आपी, वो कॉलेज की फीस जमा करवानी है अगले हफ्ते तक। सारा ने नज़र झुका कर कहा। जुबैदा बेगम ने एक ठंडी आह भरी। बेटा, इस महीने थोड़ा हाथ तंगी में है। तुम्हारी दादी की दवाइयाँ भी लानी है और घर का राशन भी अभी पूरा नहीं आया। मिनाहिल का निवाला गले में फंस गया। उसे जावियार की बात याद आई कि इस घर की किस्तें अभी बाकी हैं। उसे पता था कि उसके अब्बा ने ये घर बड़ी मुश्किल से लिया था और उनके जाने के बाद किस्तें भरना पहाड़ जैसा काम बन गया था। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं देख लूँगी सब कुछ, मिनाहिल ने तसल्ली दी। हालांकि उसे खुद पता नहीं था कि वो क्या देखेगी। रात को जब सब सो गए, मिनाहिल ने वो फाइल निकाली और दोबारा पढ़ी। वसीयत में लिखा था कि अगर मिनाहिल और जावियार का निकाह नहीं होता तो ये छोटा सा घर जिसका कानूनी ताल्लुक दादा के मुश्तरका जायदाद से था वो भी ट्रस्ट के पास चला जाएगा। यानी जावियार सच कह रहा था, वो लोग वाकई ही सड़क पे आ सकते थे। अगली सुबह जावियार अपनी आलीशान बेडरूम में तैयार हो रहा था। शीशे के सामने खड़े होकर वो अपनी टाई दुरुस्त कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में मिनाहिल का वो तीखा चेहरा घूम रहा था। अजीब लड़की है, उसने खुद से कहा। पहली बार किसी ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की है। उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किससे पंगा ले रही है। नीचे नाश्ते की मेज़ पर मुराद साहब उसका इंतज़ार कर रही थी। हाँ जावियार, क्या सोचा फिर? कल गए थे ना उसके पास? जी गया था। जावियार ने कुर्सी खींची और बैठ गया। बहुत ही बदतमीज़ और मगरूर लड़की है। उसे लग रहा है कि शायद वो हमें ब्लैकमेल कर सकती है। वो तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही जावियार, तुम उसे मजबूर करो। मुराद साहब ने अखबार साइड पे रखा। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं, लेकिन अगर वो लड़की मान जाती है तो हमारी हवेली बच जाएगी। तुम बस उसे निकाह के लिए राजी करो, बाकी बाद में देखी जाएगी। मैंने उसे आज तक का वक्त दिया है। जावियार ने कॉफ़ी का सिप लिया। अगर वो नहीं मानी तो मैं कानूनी तरीका अपनाऊंगा। मुझे अपनी जायदाद किसी सूरत नहीं छोड़नी। उसी वक्त जावियार का फ़ोन बजा। वकील साहब थे। जी वकील साहब। जावियार साहब, मिनाहिल बीबी का फ़ोन आया था। वो आपसे मिलना चाहती है, लेकिन वो हवेली नहीं आएंगी। उन्होंने एक करीबी पार्क का पता दिया है। जावियार के लबों पर एक फातहाना मुस्कुराहट आई। देखा अब्बा, आ गई ना लाइन पर। सबको दौलत प्यारी होती है। मिनाहिल पार्क के कोने में बेंच पे बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने सादा सा सूती जोड़ा पहना हुआ था और सर पे दुपट्टा ठीक से ओढ़ रखा था। वो मुसलसल अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद जावियार की काली चमचमाती गाड़ी वहां आकर रुकी। वो चश्मा लगाए पूरे रौब से गाड़ी से उतरा और मिनाहिल की तरफ बढ़ा। हाँ, तो क्या फैसला किया फिर? जावियार ने बेंच के पास खड़े होकर पूछा। उसने बैठने की जहमत भी नहीं की। मिनाहिल खड़ी होगी। मैंने फाइल पढ़ ली है। अच्छी बात है, तो फिर कब चले वकील के पास? जावियार ने तंजिया लहजे में पूछा। एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है? मिनाहिल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जावियार बेख्तियार हंसा। शर्तें? तुम इस हाल में हो कि मेरी शर्तें मानो, और तुम उल्टा मुझ पे शर्तें लगा रही हो? जी हाँ। मिनाहिल का लहजा दो टोक था। पहली शर्त यह है कि ये निकाह सिर्फ कागजों पर होगा। आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे कि मैं आपके साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता रखूं। जावियार का हंसना फौरन बंद हो गया। वो थोड़ा करीब आया। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी है? मैं ये सब सिर्फ अपनी जायदाद के लिए कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। मिनाहिल ने बात जारी रखी। दूसरी शर्त ये कि मेरी अम्मी और मेरी बहन इसी घर में रहेंगी और आप उनके घर की तमाम किस्तें फौरन जमा करवाएंगी। इस घर पर उनका पूरा हक होगा। आपका या आपके खानदान का कोई लेना देना नहीं होगा। मंजूर है? जावियार ने लापरवाही से कहा। और कुछ? तीसरी और आखिरी बात, 1 साल बाद जैसे ही जायदाद आपके नाम मुंतकिल होगी, आप मुझे तलाक दे देंगे। हम अपनी अपनी राह लेंगे। जावियार खामोश हो गया। उसने सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी दूर की सोचेगी। उसे लगा था कि वो हवेली देखकर लालच में आ जाएगी और वहीं बसना चाहेगी। ठीक है, जावियार ने संजीदगी से कहा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन याद रखना, 1 साल तक तुम्हें दुनिया की नज़रों में शाह खानदान की बहू बन के रहना होगा। कोई ड्रामा, कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ड्रामा आपको पसंद होंगे मिस्टर जावियार, मुझे नहीं। मिनाहिल ने अपना बैग उठाया।
वकील को बता दें, मैं कल पेपर साइन कर दूंगी। वो उसे वहीं खड़ा छोड़कर तेज कदमों से चलती हुई पार्क से बाहर निकल आई। जावियार उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी झुंझलाहट हो रही थी। उसे जीत तो मिल गई थी, लेकिन उसे ऐसे लग रहा था जैसे इस लड़की ने उसे हरा दिया हो। घर पहुंचकर मिनाहिल ने अपनी अम्मी को सब कुछ बताने का हौसला जमा किया। जब उसने जुबैदा बेगम को बताया कि वो शाह खानदान की लड़के से शादी कर रही है, तो वो तो जैसे सख्ते में आ गई। नहीं मिनाहिल, ये क्या कह रही है तू? उन लोगों से हमारा क्या जोड़, वो तुझे खा जाएंगे पुत्र। जुबैदा बेगम रोने लगी। अम्मी रोई मत। मिनाहिल उनके पैरों में बैठ गई। मैंने सब सोच लिया है। ये शादी सिर्फ 1 साल की बात है। उसके बाद हमारा ये घर हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और आपका इलाज भी अच्छे से होगा। मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर रही, बस एक समझौता कर रही हूँ। लेकिन वो लड़का, वो जावियार, सुना है बहुत ही गसीला और ज़िद्दी है। ज़िद्दी तो मैं भी हूँ अम्मी। मिनाहिल ने उनके हाथ चूमे। आप बस दुआ करें कि ये 1 साल खैरियत से गुजर जाए। सारा कमरे के दरवाजे पे खड़ी सब सुन रही थी। वो भाग कर आई और मिनाहिल के गले लग गई। आप मेरी वजह से ये सब कर रही हैं ना? प्लीज़ मत करें, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं काम कर लूंगी। मिनाहिल ने उसका माथा चूमा। पागल मत बनो, तुम पढ़ोगी तभी तो हमारा नाम रोशन होगा। ये थोड़े से दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगले चंद दिन बहुत ही हंगामा खेज थे। जावियार के घर वालों ने सादगी से निकाह का फैसला किया था, क्योंकि दोनों खानदानों में दुश्मनी मशहूर थी और वो नहीं चाहते थे कि लोग बातें बनाएं। निकाह वाले दिन मिनाहिल ने एक बहुत ही सादा सा गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन उसकी कुदरती खूबसूरती और उसकी आंखों का अज़म उसे किसी शहजादी से कम नहीं दिखा रहा था। जावियार सफ़ेद कलफ लगे कुर्ते में हवेली की ड्राइंग रूम में बैठा था। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे, लेकिन उसका मूड वैसे ही उखड़ा हुआ था। मुबारक हो जावियार भाई, आखिरकार शिकारी जाल में फंस ही गया। उसके एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। शिकार नहीं है वो, बोझ है मेरे सर पर। जावियार ने बेजारी से जवाब दिया। बस ये 1 साल गुजर जाए, फिर देखना मैं कैसे उसे निकाल दूँ अपनी जिंदगी से। निकाह की तकरीब बहुत ही मुख्तसर थी। मौलवी साहब ने जब मिनाहिल से पूछा तो उसका गला रुन गया, लेकिन उसने मजबूत आवाज में कबूल है कहा। इसी तरह जावियार ने भी बगैर किसी जोश के दस्तखत कर दिए। जब रुखसती का वक्त आया तो जुबैदा बेगम रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। मिनाहिल ने अपने आंसू को रोका और अपनी माँ को दिलासा दिया। अम्मी, मैं पास ही तो हूँ, जब चाहिए आ जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जावियार गाड़ी में बैठा हारन बजा रहा था। उसे इन जज्बाती मनाजिर से कोई सरोकार नहीं था। मिनाहिल गाड़ी में बैठी तो उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। रास्ते भर खामोश रही। गाड़ी जब शाह हवेली के बड़े से गेट के अंदर दाखिल हुई तो मिनाहिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वाकई एक महल जैसा घर था, जिसके चारों तरफ हरियाली और रोशनी थी। गाड़ी रुकते ही जावियार उतरा और बगैर मुड़े कहा, अंदर आ जाओ, मुलाजमा तुम्हें तुम्हारे कमरा दिखा देगी। मिनाहिल ने गहरा सांस लिया और गाड़ी से उतरी। उसे पता था कि इस महल के अंदर उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली, लेकिन वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे जावियार की माँ सुरैया बेगम मिली। वो एक बहुत ही नफीस और सुघड़ खातून लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में मिनाहिल के लिए कोई खास मोहब्बत नहीं थी। आ गई हो? सुरैया बेगम ने उसे सर से पांव तक देखा। देखो मिनाहिल, ये शादी किन हालात में हुई है ये हम सब जानते हैं। तुम यहाँ सिर्फ जायदाद की वजह से आई हो, तो उम्मीद है कि तुम अपनी हद में रहोगी। मिनाहिल ने सर झुकाकर अदब से कहा, जी जी, मुझे अपनी हद पता है। अच्छी बात है। सुरैया बेगम ने एक मुलाजमा को आवाज़ दी। बशीरा, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ, वही जो कॉरिडोर के आखिर में है। बशीरा मिनाहिल को लेकर ऊपर चली गई। कमरा बहुत ही बड़ा और आरामदेह था, लेकिन उसमें एक अजनबियत थी। मिनाहिल ने अपना छोटा सा बैग एक तरफ रखा और खिड़की के पास जाके खड़ी होगी। बाहर से हवेली का बाग नजर आ रहा था, जहां रात की खामोशी में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और जावियार अंदर दाखिल हुआ। वो अब भी गुस्से में लग रहा था। सुनो, उसने मिनाहिल को मुखातिब किया, ये कमरा मेरा है, लेकिन मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। सुबह नाश्ते के वक्त तुम्हें नीचे आना होगा। अब्बू चाहते हैं कि सब नाश्ता करें। मिनाहिल पलटी और उसे देखा। मुझे कोई मसला नहीं है। और हाँ, जावियार रुक कर बोला, मेरे कमरे की किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। मुझे अपनी चीज़ों में किसी की मदाखलत पसंद नहीं है। मिनाहिल ने एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट दी पाश की। आप बेफिक्र रहें, मुझे आपकी किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। जावियार उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर गया।
مناہل نے ایک لمبی آہ بھری اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج اس کی زندگی کا ایک نیا اور مشکل باب شروع ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ 1 سال اسے کہاں لے جائے گا، لیکن اسے اتنا پتا تھا کہ اسے ٹوٹنا نہیں ہے۔ حویلی کی پہلی رات مناہل کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اپنی سادہ سی الماری سے ایک صاف ستھرا سوتی جوڑا نکالا۔ اسے پتا تھا کہ آج کا دن بہت ہی اہم ہے۔ نیچے ناشتے کی میز پر پورے خاندان کا اجتماع تھا۔ مراد صاحب کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ ثریا بیگم ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ زاویار بھی وہیں بیٹھا اپنے فون میں مگن تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی بیزاری تھی۔ جب مناہل سیڑھیوں سے نیچے اتری تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ ثریا بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی بیزاری تھی۔ جب مناہل سیڑھیوں سے نیچے اتری تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ ثریا بیگم نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ آ گئی ہو؟ بیٹھو، ناشتہ لگ گیا ہے۔ مناہل خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ زاویار نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مناہل بیٹی، کیسی ہو؟ رات کو نیند ٹھیک سے آئی؟ مراد صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ جی ابو جی، بالکل ٹھیک، مناہل نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اچھا سنو، ثریا بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، آج شام کو ہمارے کچھ قریبی رشتے دار آ رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے، تو وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم تھوڑا ڈھنگ کے کپڑے پہنو۔ یہ تمہارے پرانا سوٹ یہاں نہیں چلیں گے۔ مناہل کا دل کٹ کے رہ گیا، لیکن اس نے لہجہ نرم رکھا۔ جی امی جان، جیسے آپ کہیں گی۔ میں نے تمہارے لیے کچھ کپڑے نکلوا دیے ہیں، بشیرہ تمہارے کمرے میں رکھ دے گی۔ ثریا بیگم کی آواز میں حکم تھا۔ ناشتے کے بعد زاویار آفس جانے کے لیے اٹھا۔ مراد صاحب نے اسے روکا۔ زاویار، شام کو جلدی آنا، مہمانوں کے سامنے تمہارا ہونا ضروری ہے۔ ابو، میرا کام بہت زیادہ ہے، زاویار نے ناگواری سے کہا۔ کام روز ہوتا ہے، لیکن یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ مراد صاحب کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ زاویار نے غصیلی نظر مناہل پہ ڈالی، جیسے یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہو، اور وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ شام کے وقت حویلی میں چہل پہل بڑھ گئی۔ ثریا بیگم کی بہنیں اور کچھ کزنیں آئی ہوئی تھیں۔ مناہل نے وہ بھاری کام والا جوڑا پہنا جو اسے دیا گیا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی ماں اور سارا کی بہت یاد آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ لوگ بھی یہاں ہوتے۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ دشمن کی بیٹی، ایک خاتون نے دوسری کے کان میں کہا۔ خوبصورت تو بہت ہے، لیکن سنا ہے بہت چالاک ہے۔ جائیداد کے لیے کیسے مان گئی فوراً؟ مناہل نے سب سنا لیکن خاموش رہی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور آنے والے مہمانوں کو سلام کیا۔ ثریا بیگم کی بڑی بہن نصرت آپا، جو بہت ہی تیکھی زبان کی مالک تھی، مناہل کے قریب آئی۔ ہاں بھائی مناہل، سنا ہے تمہارا وہ پرانا گھر بہت ہی چھوٹا ہے، اب اتنی بڑی حویلی میں جی لگ جائے گا تمہارا؟ نصرت آپا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ مناہل نے مسکرا کر جواب دیا، آپا، گھر چھوٹا ہو یا بڑا، سکون تو اپنوں سے ہوتا ہے۔ حویلی ہو یا جھونپڑی، اگر نیت صاف ہو تو ہر جگہ جی لگ جاتا ہے۔ نصرت آپا کا منہ بن گیا، جبکہ پاس بیٹھی دوسری خواتین ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت زاویار اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مہمانوں نے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ وہ زبردستی مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مناہل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زاویار مناہل کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیسا لگ رہا ہے یہ سب؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے کہا تھا، ایک ڈرامہ، مناہل نے بھی نیچی آواز میں جواب دیا۔ زبان بہت ہی چلتی ہے تمہاری، زاویار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سچ بولنے کے لیے زبان ہی کی ضرورت ہوتی ہے مسٹر زاویار۔ مناہل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسی دوران ثریا بیگم نے سب کو کھانے کی میز کی طرف بلایا۔ دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مناہل نے دیکھا کہ سب لوگ اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ زاویار نے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مناہل کا دل بھر آیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس وقت گھر میں امی اور سارا دال چاول کھا رہی ہوں گی، اور وہ یہاں اتنے شاہانہ کھانوں کے درمیان اکیلی تھی۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے تو حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ مناہل اپنے کمرے میں آ کر کپڑے بدلنے لگی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ زاویار اندر آیا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ سنو، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، زاویار نے الماری سے اپنی فائل نکالتے ہوئے کہا۔ آج مہمانوں کے سامنے جو تم نے نصرت آپے کو جواب دیا، وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ میری خالہ ہے، آئندہ ان سے تمیز سے بات کرنا۔ مناہل پلٹی۔ تمیز؟ آپ نے سنا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ میرے گھر کا مذاق اڑا رہی تھی۔ کیا شاہ خاندان میں تمیز صرف دوسروں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے نہیں؟ زاویار ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔
وہ جو بھی کہیں تمہیں چپ رہنا چاہیے تھا۔ تمہیں یہاں صرف 1 سال گزارنا ہے تو ایک مہمان کی طرح رہو، گھر کی مالکن بننے کی کوشش مت کرو۔ میں مالکن نہیں بننا چاہتی، لیکن میں اپنی عزت پہ سمجھوتا بھی نہیں کروں گی۔ میناہل کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ آپ کو جائیداد چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن میرے کردار اور میرے خاندان پہ بات آئی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ زاویار اسے گھورتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی نڈر کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تمہاری یہ اکڑ کب تک رہتی ہے۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند دن میناہل کے لیے بہت ہی کٹھن تھے۔ سوریا بیگم اسے سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی، حالانکہ حویلی میں درجنوں ملازم تھے۔ کبھی اسے کچن میں بھیج دیا جاتا تو کبھی ڈریسنگ کرنے کا کہہ دیا جاتا۔ میناہل خاموشی سے سب کرتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ہنگامہ ہو۔ ایک دوپہر وہ کچن میں کھڑی سالن بنا رہی تھی کہ سارا کا فون آیا۔ آپی، آپ کیسی ہیں؟ آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ سارا کی آواز روئی سی تھی۔ میناہل کا دل ڈوب گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سارا، امی کیسی ہیں؟ انہوں نے دوائی لی؟ امی ٹھیک ہیں، بس آپ کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ آپی، وہ زاویار بھائی آپ کا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ میناہل نے آنسو چھپائے اور ہنس کے کہا، ہاں سارا، وہ بہت اچھی ہیں، یہاں سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تم فکر مت کرو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ابھی فون بند ہی کیا تھا کہ پیچھے سے زاویار کی آواز آئی، جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ میناہل چونک کر پلٹی۔ زاویار کچن کے دروازے پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پانی پینے آیا تھا۔ اس نے فریج سے بوتل نکالی۔ تم گھر والوں سے جھوٹ کیوں بول رہی ہو کہ میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، جبکہ حقیقت تو تم جانتی ہو۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میناہل نے چولہا بند کیا۔ انہیں لگتا ہے کہ میں یہاں خوش ہوں تو انہیں یہی لگنے دیں۔ سچ بتا کر کیا ملے گا؟ زاویار نے گھونٹ پانی پیا اور اسے غور سے دیکھا۔ تم واقعی عجیب ہو، ایک طرف اتنی انا ہے اور دوسری طرف اتنی ہمدردی۔ انسان ہونا عجیب بات نہیں ہے زاویار، شاید آپ کے لیے یہ نیا ہے۔ میناہل نے تولیے سے ہاتھ پونچھی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ کچھ دن بعد مراد صاحب نے فیصلہ کیا کہ زاویار اور میناہل کو چند دن کے لیے باہر گھومنے جانے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو لگے کہ سب نارمل ہے۔ زاویار نے بہت احتجاج کیا، لیکن مراد صاحب کی ضد کے آگے اسے ہار ماننی پڑی۔ ہم مری جا رہے ہیں 3 دن کے لیے، زاویار نے کمرے میں آ کر میناہل کو بتایا۔ تیاری کر لو، صبح نکلنے ہیں۔ میناہل حیران رہ گئی، لیکن کیوں؟ ہمیں دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا کی ضد ہے، اب تم بحث مت کرو۔ بس یاد رکھنا وہاں بھی تمہیں ویسا ہی بیہیو کرنا ہے جیسے ہمیں خوشحال جوڑا ہے۔ اگلی صبح وہ دونوں مری کے لیے روانہ ہوئے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ میناہل کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے نظارے دیکھ رہی تھی، جبکہ زاویار ڈرائیونگ سیٹ پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ راستے میں ایک جگہ رک کر زاویار نے چائے لی۔ چائے پیو گی؟ اس نے مروت سے پوچھا۔ جی شکریہ۔ وہ دونوں سڑک پر ایک ڈھابے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور دور تک ہریالی تھی۔ تم نے کبھی سوچا تھا کہ تمہاری شادی ایسے حالات میں ہوگی؟ زاویار نے اچانک پوچھا۔ میناہل نے پیالی میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے تو ہمیشہ سوچا تھا کہ میرا جیون ساتھی وہ ہوگا جو میری عزت کرے گا، جو مجھے سمجھے گا، لیکن زندگی ہمیشہ وہی نہیں دیتی جیسا ہم چاہتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری عزت نہیں کرتا۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عزت کمائی جاتی ہے زاویار، مانگی نہیں جاتی۔ آپ نے اب تک صرف مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ زاویار خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ واقعی ہی تھوڑا زیادہ سخت رہا ہے۔ مری پہنچ کر وہ ایک خوبصورت ہوٹل میں رکے۔ وہاں کا موسم بہت پیارا تھا۔ شام کو وہ مال روڈ پر ٹہل رہے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر رش کر رہے تھے کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت جچ رہی تھی۔ اچانک ایک چھوٹا سا بچہ پھول لے کر ان کے پاس آیا۔ صاحب، باجی کے لیے پھول لے لیں، بہت ہی پیارے پھول ہیں۔ زاویار نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن میناہل نے بچے کو روکا۔ دکھاؤ بیٹا، کون سے پھول ہیں؟ بچے نے سرخ گلاب دکھائے۔ میناہل کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ زاویار نے یہ دیکھ کر بٹوے سے پیسے نکالے اور پورا گلدستہ خود خرید لیا۔ یہ لو۔ اس نے گلدستہ میناہل کی طرف بڑھایا۔ میناہل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کس لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ زاویار نے نظریں چرائی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا اثر پڑے گا۔ میناہل نے پھول لے لیے، لیکن وہ جانتی تھی کہ زاویار کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی تلخی نہیں تھی۔ رات کو ہوٹل کے کمرے میں میناہل بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی کہ اسے چھینک آئی۔ اندر آ جاؤ، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ زاویار نے پیچھے سے آ کر اپنا کوٹ اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ میناہل ٹھٹک کر رہ گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار پڑو اور ابا مجھ پہ غصہ کریں، زاویار نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن اس کے ہاتھ نرم تھے۔
مناہل نے کوٹ کی گرمائش محسوس کی اور خاموش رہی۔ اسے لگا شاید برف پگھل رہی ہے۔ واپسی پر حویلی میں ایک نیا ہنگامہ ان کا منتظر تھا۔ سریا بیگم کی بہن نصرت آپا ایک بار پھر وہاں موجود تھی، لیکن اس بار ان کے ساتھ ان کی بیٹی نوال بھی تھی، جو زاویار کو پسند کرتی تھی۔ نوال بہت ہی ماڈرن اور خوبصورت تھی، اور وہ مناہل کو زہر لگ رہی تھی۔ جیسے ہی زاویار اندر ہوا، نوال بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ زاویار، تم آ گئی؟ میں کتنا انتظار کر رہی تھی۔ مری کیسا رہا؟ نوال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مناہل یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے برا کیوں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا رشتہ تو صرف ایک معاہدہ تھا۔ اچھا رہا نوال، تم کب آئی؟ زاویار نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ بس ابھی آئی ہوں، خالہ نے کہا تھا کہ تم لوگ آ رہے ہو تو میں رک گئی۔ نوال نے مناہل کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی۔ رات کے کھانے پر نوال مسلسل زاویار سے باتیں کر رہی تھی اور مناہل کو مکمل نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ سریا بیگم بھی نوال کی باتوں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ زاویار بیٹا، تمہیں یاد ہے بچپن میں تم اور نوال کیسے کھیلتے تھے؟ ہم تو ہمیشہ سوچتے تھے کہ تم دونوں کی جوڑی بنے گی۔ سریا بیگم نے مسکرا کے کہا۔ منال کا نوالا حلق میں پھنس گیا۔ مراد صاحب نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ سریا، پرانی باتیں چھوڑو، اب زاویار کی شادی ہو چکی ہے۔ شادی تو صرف ایک مجبوری ہے بھائی صاحب، آپ بھی جانتے ہیں۔ نصرت آپا نے لقمہ دیا۔ مناہل مزید برداشت نہ کر سکی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں اوپر جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا کہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد زاویار کمرے میں آیا۔ تم کھانا چھوڑ کے کیوں آ گئی؟ سب باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کی اور نوال کی یادوں میں خلل ڈالنا چاہتی تھی نا، مناہل نے رخ موڑ کے کہا۔ زاویار اس کے قریب آیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم جیلسی محسوس کر رہی ہو؟ میں اور جیلسی؟ بالکل نہیں، مناہل نے فوراً تردید کی۔ مجھے بس آپ لوگوں کی باتیں بورنگ لگ رہی تھی۔ واقعی؟ زاویار نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت تھی۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ مناہل نے اسے پیچھے دھکیلا۔ آپ جائیں اپنی نوال کے پاس، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ زاویار ہنس پڑا۔ وہ میری کزن ہے مناہل، اور کچھ نہیں، اور میں اب کہیں نہیں جا رہا، مجھے سونا ہے۔ مناہل نے کمبل اوڑھ لیا، لیکن اس کا دل اب بھی بے چین تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ معاہدہ اب اس کے دل پہ اثر کر رہا ہے۔ اگلے دن حویلی میں ایک بڑی تقریب تھی، جہاں شہر کے تمام بڑے بزنس مین آ رہے تھے۔ مراد صاحب چاہتے تھے کہ مناہل اور زاویار سب کے سامنے ایک آئیڈیل جوڑے کے طور پر پیش ہوں۔ سریا بیگم نے مناہل کو ایک بہت ہی قیمتی ساڑی پہننے کو دی۔ مناہل نے کبھی ساڑی نہیں پہنی تھی، اسے سنبھالنے میں بہت ہی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی جدوجہد کر رہی تھی کہ زاویار اندر آیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا۔ تم سے یہ نہیں ہو پائے گا، زاویار نے اسے دیکھا اور قریب آیا۔ میں کر لوں گی، مناہل نے ضدی لہجے میں کہا۔ چپ کرو، زاویار نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور بڑی مہارت سے ساڑی کی پلیٹیں بنانے لگا۔ مناہل ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاویار یہ کر رہا ہے۔ اس کی انگلیاں جب مناہل کی کمر کو چھو رہی تھی تو مناہل کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ تم نے کبھی نہیں پہنی نا؟ زاویار نے سر اٹھا کر اسے آئینے میں دیکھا۔ نہیں، مناہل کی آواز لرز رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، زاویار نے سرگوشی کی۔ مناہل کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا زاویار سن لے گا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ نیچے فنکشن میں سب کی نظریں ان پر تھی۔ نوال بھی ایک بہت ہی بولڈ لباس پہنا ہوا تھا اور وہ مسلسل زاویار کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک جگہ زاویار اپنے بزنس پارٹنر سے بات کر رہا تھا کہ نوال نے جان بوجھ کر اپنا پیر پھسلا دیا اور زاویار کے کندھے پر گر گئی۔ زاویار نے اسے تھام لیا۔ مناہل نے یہ دیکھا تو اسے غصہ آیا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر باغ کی طرف چلی گئی۔ وہاں اندھیرا تھا اور سکون تھا۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ ایک مانوس آواز آئی۔ مناہل نے مڑ کے دیکھا۔ وہ زاویار کا سب سے بڑا بزنس دشمن حیدر تھا۔ حیدر ہمیشہ سے شاہ خاندان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ کون؟ مناہل نے الرٹ ہو کر پوچھا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، حیدر نے ایک مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں جانتا ہوں کہ زاویار تمہیں پسند نہیں کرتا اور یہ شادی صرف جائیداد کے لیے ہوئی ہے۔ تم چاہو تو میرے ساتھ مل کر اس خاندان کو سبق سکھا سکتی ہو۔ مناہل نے غصے سے اسے دیکھا۔ آپ کی جرت کیسی ہوئی مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی؟ میں اس گھر کی بہو ہوں اور میری شوہر کے خلاف کوئی بات میں نہیں سنوں گی۔ یہاں سے چلے جائیے اس سے پہلے کہ میں گارڈز کو بلا لوں۔ حیدر ہنسا۔ وفاداری؟ اس شخص کے لیے جو تمہیں 1 سال بعد طلاق دے دے گا؟
सोच लो मिनाहिल, ये मौका बार बार नहीं मिलता। निकल जाए यहाँ से, मिनाहिल चिल्लाई। हैदर वहां से चला गया, लेकिन मिनाहिल कांप रही थी। उसी वक्त जावियार वहां पहुंचा। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? मिनाहिल ने उसे देखा और बगैर सोचे समझे उसके सीने से लगी। जावियार, वो आदमी, वो बहुत बुरा था। जावियार ने उसे अपनी हिसार में ले लिया। कौन था? क्या हुआ? मिनाहिल ने उसे सब बता दिया। जावियार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हैदर की ये जुर्रत, वो तुम्हें उकसाने आया था? जावियार ने मिनाहिल को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखा। तुमने उसे मना कर दिया। तुम तो चाहती थी ना कि इस कैद से आज़ाद हो जाओ। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ जावियार, लेकिन गद्दारी करके नहीं। मेरा खानदान मुझे ये नहीं सिखाता। जावियार के दिल में मिनाहिल के लिए एहतराम की एक नई लहर दौड़ी। उसने आहिस्ता से उसका माथा चूमा। शुक्रिया मिनाहिल, मुझ पे यकीन करने के लिए। उस रात जब वो कमरे में वापस आए तो माहौल बिल्कुल बदल चुका था। उनके दरमियान अब वो पहली जैसी दीवार नहीं थी। जावियार ने सोफे पर बैठते हुए कहा, मिनाहिल, मैं जानता हूँ कि मैंने शुरू में तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं सिर्फ अपनी अना और जायदाद के चक्कर में था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा कीमती हो। मिनाहिल ने उसे देखा। आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। जावियार उठकर उसके करीब आया। मैं उस मुआहदे को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम एक साल बाद जाओ। मिनाहिल का दिल धक से रह गया। मतलब? मतलब ये कि तुम वाकई ही मेरी बीवी बनकर इस घर में रहना चाहोगी, हमेशा के लिए? मिनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। जावियार, मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जावियार ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन जुरैया बेगम ने मिनाहिल को बुलाया। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। ये क्या है अम्मी जान? मिनाहिल ने पूछा। ये जायदाद के ट्रांसफर पेपर हैं, सुरैया बेगम ने सर्द मेहरी से कहा। जावियार ने कहा है कि वो तुम्हें अब नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे तुम पर यकीन नहीं है। अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करती हो तो ये पेपर साइन कर दो और सारी जायदाद जावियार के नाम कर दो, अभी इसी वक्त। मिनाहिल सकते में रह गई। लेकिन अभी तो एक साल पूरा नहीं हुआ। अगर तुमने साइन कर दिए तो साबित हो जाएगा कि तुम दौलत के लिए यहाँ नहीं आए हो, वरना मैं जावियार को मजबूर करूंगी कि वो तुम्हें अभी अभी तलाक दी थी। मीनाहिल के सामने रखे हुए उन कागजात ने जैसे ही उसका सांस रोक दिया था। सुरैया बेगम की आंखों में वही पुरानी नफरत और शक था जो पहले दिन से था। वो उसे एक लालची लड़की साबित करने पर तुली हुई थी। सोच क्या रही हो? सुरैया बेगम ने मेज पे रखा पेन मिनाहिल की तरफ बढ़ाया। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम वाकई जावियार से मोहब्बत का दावा करती हो तो ये दस्तखत करने में तुम्हें एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। मिनाहिल ने गहरा सांस लिया। उसके जहन में अपनी अम्मी का चेहरा, सारा की फीस और उनके झूठे से कमरे की वो अधूरी किस्तें घूम गई। उसे पता था कि ये जायदाद उसके लिए सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि उसके खानदान का तहफ़्फ़ुज़ थी। लेकिन दूसरी तरफ जावियार था, जिसके लिए उसका दिल अब धड़कने लगा था। अम्मी जान, मैंने कभी जायदाद मांगी नहीं थी। मिनाहिल ने पेन उठाया। ये मेरी दादा की वसीयत थी, मेरी ख्वाहिश नहीं। अगर आपको लगता है कि ये कागजात मेरी और जावियार के दरमियान दीवार है, तो मैं ये दीवार अभी गिरा देती हूँ। उसने बिना सोचे समझे तेजी से उन सफ़ात पर अपने दस्तखत कर दिए। सुरैया बेगम की आंखें में हैरत और फिर एक फातहाना चमक आई। उन्होंने फौरन वो कागजात झपट लिए। अब साबित हो गया कि तुम यहाँ जावियार की खातिर हो, सुरैया बेगम ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन याद रखना, जायदाद अब जावियार की है और तुम इस घर में अब सिर्फ उसकी मर्जी से रहोगी। मेरा तुम पर अब कोई एहसान नहीं रहा। मिनाहिल खामोशी से उठी और अपने कमरे में चली गई। उसे लग रहा था जैसे उसने अपने खानदान की छत दांव पर लगा दी है, लेकिन उसका ज़मीर मुतमईन था कि उसने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। रात को जब जावियार घर आया तो वो बहुत ही खुश लग रहा था। उसने मिनाहिल के लिए उसके पसंदीदा फूल और एक छोटा सा तोहफा खरीदा था। मिनाहिल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, उसने कमरे में दाखिल होते ही खुशी से कहा। मिनाहिल बेड पर बैठी खामोशी से उसे देख रही थी। जावियार, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना, इतना संजीदा क्यों हो? जावियार उसके पास आकर बैठ गया। मैंने आज जायदाद के तमाम कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं, वो अब आपके नाम है, मिनाहिल ने स्पार्ट लहजे में बताया। जावियार का हाथ फिजा में रुक गया। क्या? किसके कहने पर? अभी तो एक साल पूरा नहीं हुआ था। वकील ने कहा था कि अगर तुम पहले दस्तखत करोगी तो कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं। अम्मी जान चाहती थी कि मैं बात साबित करूं कि मैं दौलत के लिए यहाँ नहीं आई। मिनाहिल ने नजरें झुका ली। मैंने कर दिया साबित, अब आप आजाद हैं। जावियार का चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा। अम्मी ने तुमसे ये सब करवाया और तुमने कर दिया? मिनाहिल,
تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ جائیداد تمہارا حق تھی، تمہارے تحفظ کی ضمانت تھی۔ مجھے تحفظ جائیداد سے نہیں، آپ سے چاہیے تھا زاویار۔ مناہل کی آواز لرز کی۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو وہ جائیداد میری کس کام کی؟ زاویار نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پاگل لڑکی، مجھے تم پر یقین ہے، اسی لیے تمہیں سب کچھ بدلنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ وہ تمہیں اس گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے بتایا کہ مراد صاحب سب کو نیچے بلا رہے ہیں۔ نیچے ہال میں مراد صاحب، سریہ بیگم اور نصرت آپا اپنی بیٹی نوال کے ساتھ موجود تھی۔ ماحول کافی تناؤ والا تھا۔ زاویار، یہ دیکھو۔ مراد صاحب نے وہی کاغذات میز پر پٹکے۔ ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ سریہ نے مجھے بتایا کہ مناہل نے اپنی مرضی سے سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جی ابا، یہ سچ ہے، لیکن حالات وہ نہیں ہیں جو آپ کو بتائے گی ہیں۔ زاویار نے مناہل کا ہاتھ تھام کر سامنے کھڑی ہو کر کہا، حالات جو بھی ہوں زاویار، قانون کے مطابق اب یہ جائیداد مکمل طور پر تمہاری ہے۔ نصرت آپا نے بیچ میں لقمہ دیا، اور اب اس لڑکی کا یہاں کوئی کام نہیں رہا۔ نکاح کی شرط تو جائیداد کے لیے تھی، وہ پوری ہو گئی ہے، اب اسے اس کے گھر واپس بھیج دینا چاہیے۔ نوال نے بھی مسکرا کر زاویار کو دیکھا۔ ہاں زاویار، اب ہم وہ سب کر سکتے ہیں جو ہم نے سوچا تھا، یہ بوجھ تو اتر گیا تمہارے سر سے۔ مناہل کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی قربانی کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ زاویار کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن زاویار نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ بوجھ؟ زاویار کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ بوجھ وہ جائیداد تھی جس نے میرے خاندان کو اتنا اندھا کر دیا کہ وہ ایک جیتی جاگتی انسان کی عزت پامال کرنے پہ اتر آئے۔ وہ اپنی ماں کی طرف مڑا۔ امی، آپ نے سوچا تھا کہ مناہل سائن نہیں کرے گی اور آپ اسے لالچی ثابت کر دیں گی، لیکن اس نے سائن کر دیا کہ آپ کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا ظرف اس حویلی سے کہیں بڑا ہے۔ پھر وہ اپنے باپ کی طرف مڑا۔ ابا، آپ چاہتے تھے نا کہ یہ دشمنی ختم ہو، تو سن لیں، یہ دشمنی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی انا نہیں چھوڑیں گے۔ مناہل میری بیوی ہے اور وہ کہیں نہیں جائے گی۔ لیکن زاویار، وصیت کے مطابق، سریہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر زاویار نے انہیں روک دیا۔ وصیت پوری ہو چکی ہے، جائیداد میری ہے نا، تو سن لیں، میں آج ہی یہ تمام جائیداد واپس مناہل کے نام کر رہا ہوں، اور اس بار یہ وصیت نہیں، میرا اسے دیا ہوا تحفہ ہوگا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ نصرت آپا اور نوال کے چہرے اتر گئے۔ سریہ بیگم بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جسے انہوں نے ہمیشہ اپنی انگلیوں پر نچایا تھا۔ زاویار مناہل کی طرف مڑا۔ مناہل، چلو یہاں سے، ہمیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مناہل پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ اتنی دیر سے اپنا ضبط سنبھالے ہوئی تھی، لیکن اب وہ ہمت ہار چکی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ زاویار نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک تو ہو گیا ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں ہوا زاویار، مناہل نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی امی مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی، وہ ہمیشہ مجھے ایک بوجھ ہی سمجھیں گی۔ اور نوال، وہ آپ کے اتنے قریب ہے۔ نوال میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے مناہل، زاویار نے اس کے آنسو پونچھے۔ اور رہی بات امی کی، تو وہ وقت سب سکھا دیتا ہے۔ جب وہ دیکھیں گی کہ ان کا بیٹا تمہارے بغیر خوش نہیں ہے تو وہ خود بدل جائیں گی۔ تم بس میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ مناہل نے اسے دیکھا۔ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے یا یہ سب صرف امی کو نیچے دکھانے کے لیے تھا؟ زاویار مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلی بار ایسی نرمی تھی جو مناہل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ محبت کو تو پتہ نہیں مناہل، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تمہارے بغیر یہ حویلی مجھے قبرستان لگتی ہے۔ تمہاری وہ تیکھی باتیں، تمہاری وہ اکڑ، اب مجھے ان کی عادت ہو گئی ہے۔ مناہل کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ عادت بہت ہی بری چیز ہوتی ہے مسٹر زاویار شاہ، جیسے بھی ہے اب یہی میری زندگی ہے۔ زاویار نے اس کا ہاتھ چوما۔ اگلے چند دن حویلی میں خاموش جنگ جاری رہی۔ سریہ بیگم نے مناہل سے بات کرنا چھوڑ دی تھی اور نصرت آپا نے وہاں ڈیرے ڈال لیے تھے تاکہ کسی طرح زاویار کا ذہن بدل سکے۔ ایک دوپہر مناہل کچن میں اپنی امی کے لیے کچھ خاص بنا رہی تھی کہ نوال وہاں کی۔ بڑا دماغ چلایا ہے تم نے مناہل، نوال نے سنک کے پاس کھڑے ہو کر کہا۔ جائیداد دے کر زاویار کا دل جیت لیا، بہت ہی پرانی کھلاڑی لگتی ہو۔ مناہل نے پیاز کاٹتے ہوئے سر اٹھایا۔ نوال، میں یہاں کسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں اور بہتر ہوگا کہ تم اپنی حد میں رہو۔ زاویار میرا شوہر ہے اور یہ حویلی اب میرا گھر ہے۔ گھر؟ نوال ہنسی۔ جس دن زاویار کو تمہاری اصلیت پتہ چلے گی وہ تمہیں دھکے دے کے نکال دے گا۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں صرف خواب دیکھ سکتی ہو، انہیں جی نہیں سکتی۔ مناہل نے چھری میز پر رکھی اور نوال کے قریب آئی۔
मिडिल क्लास होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी के घर में घुसकर उसका सुकून बर्बाद करना गुनाह है। तुम यहाँ मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बन के रहो, वरना शाह खानदान की बहू को बदतमीजी करना भी आती है। नवाल गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। मीनाहिल ने एक ठंडी आह भरी। उसे पता था कि ये लड़ाइयाँ भी खत्म नहीं होने वाली थी। शाम को मीनाहिल ने जावियार से जिद की कि वो उसे उसकी अम्मी के घर ले जाए। जावियार, बहुत दिन हो गए हैं, अम्मी और सारा परेशान हो रही होंगी। ठीक है, चलो। जावियार फौरन तैयार हो गया। जब वो मीनाहिल के छोटे से घर पहुंचे तो जुबैदा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने जावियार का इस्तकबाल ऐसे किया जैसे वो कोई फरिश्ता हो। आओ बेटा आओ। मीनाहिल, तुमने बताया नहीं कि तुम लोग आ रहे हो। मैंने तो कुछ खास बनाया भी नहीं। जुबैदा बेगम घबराहट में किचन की तरफ भागी। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम बस मिलने आए हैं। मीनाहिल ने उन्हें रोका। जावियार उसे उस छोटे से कमरे में सोफे पे बैठा सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गुर्बत के बावजूद इस घर में कितनी मिठास और सुकून था। सारा भाग कर आई और अपनी जीजा के लिए शरबत लेकर आई। जीजू, आपने आप ही को तंग तो नहीं किया ना? सारा ने शरारत से पूछा। जावियार हंस पड़ा। तुम्हारी आप ही को कोई तंग कर सकता है? वो खुद सबको तिगनी का नाचना चाहती है। सब हंसने लगे। मिनाहिल ने देखा कि जावियार यहाँ कितना रिलैक्स महसूस कर रहा था। हवेली की वो मसनूई जिंदगी और यहाँ की सादगी में जमीन आसमान का फर्क था। वापसी में गाड़ी में जावियार बहुत ही खामोश था। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? मिनाहिल ने पूछा। मैं सोच रहा था कि हम कितने बेवकूफ़ हैं मिनाहिल। जावियार ने ड्राइविंग करते हुए कहा। हम बड़ी बड़ी हवेलियों और जायदादों के पीछे भागते हैं, लेकिन असल सुकून तो इन छोटी छोटी खुशियों में है जो तुम्हारे घर में थी। मैंने आज पहली बार महसूस किया कि खानदान क्या होता है। मिनाहिल ने उसका हाथ थाम लिया। जावियार, हम अपनी हवेली को भी ऐसे ही बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ा सा सब्र चाहिए। जावियार ने उसे देखकर मुस्कुराया। तुम सही कहती हो। लेकिन हवेली पहुंचते ही एक नई खबर उनका इंतजार कर रही थी। मुराद साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और वो अस्पताल में थे। पूरे खानदान में खलबली मच गई। जावियार और मिनाहिल फौरन अस्पताल पहुंचे। सुरैया वहां रो रही थी। नुसरत आपा उन्हें संभालने का ड्रामा कर रही थी। अब्बा कैसे हैं? जावियार ने डॉक्टर से पूछा। हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें मुकम्मल आराम और जहनी सुकून की जरूरत है। डॉक्टर ने बताया। जब मुराद साहब को होश आया तो उन्होंने सिर्फ मिनाहिल को अपने पास बुलाया। सुरैया बेगम को ये देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ बोल ना सकी। मिनाहिल बेटी, मुराद साहब ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने जायदाद की वसीयत करके तुम्हें एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरे भाई का खानदान फिर से हमारे साथ जुड़ जाए। अब्बू जी, आप ऐसी बातें ना करें। मिनाहिल ने उनका हाथ थामा। सब ठीक हो गया है। मैं और जावियार बहुत खुश हैं। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। मुराद साहब ने सुरैया बेगम की तरफ देखा, जो दरवाजे पे खड़ी सब सुन रही थी। सुरैया, देखो इस लड़की का ज़र्फ। जिस जायदाद के लिए तुम उसे जलील करती रही हो, उसने वो जायदाद एक लम्हे में छोड़ दी, सिर्फ तुम्हारे बेटे की खातिर। क्या अब भी तुम्हें शक है? सुरैया बेगम खामोश रही। उनकी आंखों में पहली बार नदामत के आंसू आए। वो आहिस्ते से कमरे के अंदर आई और मिनाहिल के करीब खड़ी हो गई। मिनाहिल, सुरैया बेगम की आवाज़ दबी हुई थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो पुत्र। मिनाहिल ने फौरन उनके हाथ चूम लिए। अम्मी जान, आप मेरी माँ की जगह है। माँ से कैसा गिला? सुरैया बेगम ने मिनाहिल को गले लगा लिया। नुसरत आपा और नवाल ये मंजर देखकर समझ गई कि अब इनकी दाल यहाँ नहीं गिरने वाली। वो खामोशी से वहां से खिसक गई। कुछ हफ्तों बाद हवेली का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मुराद साहब अब घर आ चुके थे और काफी हद तक ठीक थे। सुरैया बेगम अब मिनाहिल को अपनी बेटी की तरह रखती थी। वो दोनों मिलकर किचन में काम करती और बातें करती। एक शाम जावियार ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि पूरा घर महक रहा था। आज क्या बात है, कोई खास फंक्शन है क्या? उसने पूछा। मिनाहिल मुस्कुराती हुई बाहर आई। उसने वही गुलाबी जोड़ा पहना हुआ था जो उसने निकाह वाले दिन पहना था। आज हमारी शादी को 6 महीने पूरे हो गए हैं जावियार। जावियार चौंक गया। वाकई, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त तभी जल्दी गुजरता है जब आप खुश हो। मिनाहिल ने उसके लिए चाय का कप मेज पे रखा। जावियार ने उसे करीब खींचा। तुमने वो जायदाद के कागजात कहाँ रखे हैं? मैंने कहा था ना कि वो मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मिनाहिल ने हंसते हुए कहा। मैंने वो कागजात फाड़ कर फेंक दिए। क्या? जावियार हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि मुझे अब किसी कागज की जरूरत नहीं है। मिनाहिल ने उसकी आंखों में देखकर कहा। मेरी असल जायदाद तो आप है, और ये घर जिसमें अब प्यार रहता है, जायदाद का क्या है? वो तो आती जाती रहती है। जावियार ने उसे मोहब्बत से देखा।
تم واقعی وارث ہو مناہل، اس گھر کی بھی اور میرے دل کی بھی۔ مناہل نے ثابت کر دیا تھا کہ سچی محبت اور صبر سے بدترین دشمنی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ زاویار شاہ، جو کبھی صرف اپنی انا کا قیدی تھا، اب ایک ایسا انسان بن چکا تھا جو دوسروں کے احساسات کی قدر کرتا تھا۔ حویلی میں اب رونق تھی، خوشیاں تھیں، اور سب سے بڑھ کر وہ سکون تھا جس کی تلاش میں مراد صاحب نے وہ وصیت لکھی تھی۔ دشمنی کا وارث اب محبت کا سفیر بن چکا تھا۔